السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ، میرا وبرکاتہ۔ سوال تھا کہ قرآن کو چومنا جائز ہے کیا؟ قرآن کو چومنے کے بارے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ شیخ نے فرمایا ہے کہ یہ بدعت عمل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ بھائی کا دوسرا اور سوال۔ ایک دوسرا سوال تھا کہ اگر کوئی اپنے کو سلام کرے تو اس ہاتھ کو سینے سے لگانا جائز ہے کیا؟ شیخ رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ سینے سے ہاتھ لگانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا تو ہم سینے سے لگاتے ہیں یا ایسے گلے مل کر ایسے تھپ تھپاتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ، اور براہ کرم آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے ہمیں حوصلہ ملے گا، اور آپ کی سپورٹ سے اگر آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس کو سپورٹ دیں گے تو ہم اپنی اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ سلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ آپ السلام علیکم اگر کوئی کہتا ہے آپ کو تو اس کا جواب دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو کہ آپ علیہ السلام نے اس میں تذکرہ کیا ہے کہ اسے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تو صحیح سند سے ثابت ہے۔ البتہ اس مصافحے کے بعد آپ علیہ السلام اور صحابہ مصافحہ بھی کیا کرتے تھے؟ ایک ہاتھ سے آپ مصافحہ کرتے ہیں تو دوسرا ہاتھ آپ کو لگتا ہے اس طریقے سے آپ کو مصافحہ کرنا چاہیے، تو یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ اب جس بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں، سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ صحابہ میں اس طرح کی کوئی عادت نہیں تھی کہ اس کو ہاتھ کو، عرب میں کیا ہوتا ہے، عرب میں ہاتھ مصافحہ کرا پھر ایسے چومتے ہیں، ایسے ہاتھوں کو بھی چوما جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو سینے پر لگاتے ہیں احتراماً۔ یہ میرے خیال سے ارطغرل یا بدعتیوں نے اس کو ایسے شروع کیا تھا، وہ لوگوں نے عام کر لیا ہے۔ ڈراموں میں یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کسی سے ہاتھ ملائیں اور پھر ایسے کریں یا ایسے کریں۔ یہ انحناء، یہ جھکنا بھی اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ آپ کو صرف سلام کا جواب سلام سے دینا ہے، اور وہ ہے وَإِذَا حَيِّيتُمْ، جب آپ کو کوئی سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو آپ علیہ السلام نے جو صحیح احادیث سے بیان فرمایا ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہاں وبرکاتہ یہ بھی آپ سلام کر سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں والد یا والدہ یا چچا ماموں اور پھر استاد کے ہاتھ کو احترام و اکرام اور عزت افزائی کے لیے سلام کے بعد اگر کوئی چومنا چاہے تو علماء کا موقف یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی خرابی واقع ہوتی ہو تو اس خرابی کی وجہ سے منع ہو جائے گا۔ ہاتھ اور سر پر عزت اور احترام عقیدت کی بنا پر بوسہ دینا جائز ہے، بشرطے کہ شہوت سے خالی ہو۔ ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ دنیاوی معاملات کے لیے بوسہ دینا جائز نہیں ہے، اور مذکورہ ممانعت کو اسی پر محمول کیا جائے گا۔ پرہیزگار، عالم اور عدل کرنے والے حکمران کے ہاتھ کو چومنا جائز ہے۔ اسی طرح والدین، استاد اور تمام عزت اور احترام کے لائق افراد کے ہاتھ کو چومنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح سر پر یا دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دینا بھی جائز ہے، لیکن مذکورہ تمام صورتیں صرف عزت افزائی یا استقبال یا الوداع کے وقت اظہار محبت اور احترام اور عقیدت کی شکل میں ہے، بشرطے کہ شہوت بھی نہ پائی جاتی ہو اور نہ ہی غلو ہو کہ جناب یہ تو ہم اس سے جتنا جھک جائیں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ ابن بطال کہتے ہیں امام مالک ہاتھ پر بوسے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اس بارے میں بیان کی جانے والی روایت کو بھی درست نہیں سمجھتے۔ ابھری کہتے ہیں کہ امام مالک نے تعظیم اور تکبر کی صورت میں منع کیا ہے، لیکن اگر علم و عمل اور شرف کی وجہ سے قرب الہی کی حامل شخصیت کا ہاتھ پر بوسہ لیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے شیخ صالح العثیمین سے پوچھا گیا تو شیخ نے فرمایا کہ قابل احترام شخصیت کے ہاتھ عزت افزائی کرتے ہوئے چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ والد، عمر رسیدہ بزرگ اور استاد وغیرہ۔ ہاں اگر کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جس کے آپ ہاتھ چوم رہے ہیں وہ خود پسندی کا شکار ہو جائے اور یہ سمجھنے لگے کہ وہ بلند مرتبے پر فائز ہے، تو اس خرابی کی وجہ سے ہم اس کو منع
ہی کریں گے۔ ابن جبرین شیخ فرماتے ہیں ہاتھ کو چومنے کا کیا حکم ہے اور قابل قدر شخصیت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر احترام اور عزت افزائی کے لیے ہو تو ہم والدین، علماء، قابل قدر شخصیات اور رشتہ داروں میں سے عمر رسیدہ افراد کے لیے اسے جائز سمجھتے ہیں۔ ابن العربی نے ہاتھ وغیرہ کا بوسہ لینے کے بارے میں ایک رسالہ بھی تحریر کیا ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں عمر رسیدہ لوگوں اور قابل شخصیات کے ہاتھوں پر بوسہ احترام کی نیت سے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں اور نہ ہی ان کی تعظیم کے لیے، تو جھکنا نہیں چاہیے۔ البتہ تعظیم کے طور پر جو علماء اہل سنت ہیں ان کا بوسہ لینا یا ان کی پیشانی کا بوسہ لینا یہ جائز ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال وہ جو ہاتھ لگانے والا بات ہے نا، وہ جب ایسے لوگ سلام کرتے ہیں اور یہ پھر ایسے اس کی کوئی روایت نہیں ہے، یہ ایک ایسی عادت ہے جو کہ یہاں عرب میں تو ایسے ملا کے ایسے کرتے ہیں، تو یہ ساری عادات میں شمار ہو سکتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لا صلی اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔